لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبین پر خوش آمدید. اکثر لوگ حج اور عمرہ میں طواف کے درمیان کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دیتے ہیں جو ان کا ثواب کم کر دیتی ہیں. کیا آپ بھی عمرہ یا حج کی تیاری کر رہے ہیں اور طواف کا صحیح طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ یا آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ طواف کے دوران کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور مرد اور عورت کے لیے کیا احکام مختلف ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طواف کا مکمل طریقہ دعاؤں کے ساتھ آسان انداز میں بتائیں گے تاکہ آپ اپنی عبادت کو درست اور خوبصورت طریقے سے ادا کر سکیں. طواف کیا ہے؟ طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو کہا جاتا ہے. یہ ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت، عاجزی اور اطاعت کا اظہار ہے. طواف کی نیت. طواف شروع کرنے سے پہلے دل میں نیت کریں، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے طواف کر رہا ہوں، اسے قبول فرما. یاد رکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اسے زبان سے کہنا ضروری نہیں. طواف کا آغاز کیسے کریں؟ طواف کا آغاز حجر اسود سے کیا جاتا ہے. اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں. سعودی حکومت نے اس مقام پر گرین لائٹ نصب کر دی ہے. اس گرین لائٹ کی سیدھ میں آ کر طواف کی ابتدا کریں. طواف ہمیشہ کلاک وائز سمت میں کیا جاتا ہے. حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں. اگر قریب جانا ممکن نہ ہو تو دور سے ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کریں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر. 7 چکر مکمل کرنا. خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائیں. ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوتا ہے. مردوں کے لیے پہلے 3 چکروں میں تیز چلنا سنت ہے، اس کو رمل کرنا کہتے ہیں. احرام کو ایک کندھے سے کھلا رکھنا، یعنی احرام کی اوپری چادر کو مرد اپنے داہنے کندھے کے نیچے سے نکالیں. عورتوں کے لیے عام رفتار سے چلیں، مکمل پردے کا اہتمام کریں، کسی قسم کی جلدی یا دھکم پیل سے بچیں. طواف کے دوران دعائیں. طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا لازم نہیں ہے، آپ جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں. البتہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا پڑھنا مستحب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب سے بچا. اہم ہدایات. مرد و عورت. طواف کے دوران وضو کا ہونا ضروری ہے. خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ نہ کرے، دوسروں کو تکلیف نہ دے. خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں. خواتین کے خاص مسائل. اگر عورت کو ایام حیض آ جائیں تو وہ طواف نہیں کر سکتی. پاک ہونے کے بعد ہی طواف ادا کریں. زیادہ رش میں خود کو محفوظ رکھیں. کسی بھی دھکم پیل کا حصہ نہ بنیں. عام غلطیاں: دھکا دینا یا لڑائی کرنا. ہر چکر کے لیے مخصوص دعاؤں کو ضروری سمجھنا. غلط سمت میں طواف کرنا. موبائل میں مشغول ہو جانا. اب سوال آتا ہی کہ طواف کے بعد کیا کریں؟ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے قریب ادا کریں. اگر ممکن ہو تو آب زمزم پئیں اور دعا کریں. طواف مکمل ہو گیا ہے. آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے طواف کو قبول فرمائے. آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.